جو انڈیا کر رہا ہے وہ ایک پاگل پن ہے. پانی کی بندش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا. جب انحراف کیا تو پھر بھگتیں گے. جو بیانیہ وہ بنا رہے ہیں وہ بیٹھ جائے. تمام معاملات جو ہیں نا یہ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. انڈس ریور ٹریٹی آج کا جو مین ٹاپک چل رہا ہے انڈیا کی طرف سے. رات کو جو ان کی کمیٹی بیٹھی اس میں انہوں نے انڈس ریور ٹریٹی کو معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ اس کو اس طرح سے معطل کیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دو ممالک کے درمیان کا معاہدہ ہے اور اس میں ضامن جو ہے ورلڈ بینک ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی ایک ملک اس چیز کو معطل نہیں کر سکتا, سسپینڈ نہیں کر سکتا. اس پہ بات کریں گے. دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی, ان کی لیڈرشپ میں ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے آرم فورسز نے بھی شرکت کی, ظاہر سی بات ہے. اور اس میں بہت سے امپورٹنٹ فیصلے لیے گئے ہیں ٹورڈز انڈیا کے لیے اور ظاہر انڈیا کو جواب دینے کے لیے. اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس سب پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر اللہ کا. یس. سو آج کل تک تو ہم لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ پہلے تو الزام تراشی جو چل رہی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے یہ حملہ اور پہلگامہ اٹیک جو ہوا ہے سب کچھ ہماری طرف سے ہوا ہے. لیکن رات کو انہوں نے انڈس ریور ٹریٹی کا جو ہمارا جو ایک معاہدہ تھا ان لوگوں کے ساتھ, یہ جو سارا چل رہا تھا ریورس کو لے کے, وہ بھی انہوں نے کہا کہ معطل, سسپینڈ کر دیا جائے, ختم ہو گیا ہماری طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے کہہ دیا تو کیا وہ ہو گیا سسپینڈ؟ اب ملیحہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ جب جھوٹ پہ کوئی بیانیہ کھڑا کیا جاتا ہے تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب آپ جھوٹ پہ کسی بات کی بنیاد رکھیں گے تو پھر آپ سراسیمگی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایک کام ٹھیک کرتے ہیں 10 غلط کر جاتے ہیں. اب رات انہوں نے جو انڈین حکومت کا بیان آیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستانی نکل جائے, یہ وہ ڈیفنس اٹیچی کو نکال دیا جائے, وہ پرسونا نان گریٹا وہ ڈکلیئر. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈس ریور ٹریٹی جو ہے 1962 میں یہ ہوا ہے, 1962 میں. 1960 میں نہیں ہوا, 62 میں ہوا ہے. جو میں اچھا, I thought 1960 میں ہوا. ایوب دور تھا. ہاں ایوب دور تھا, لیکن 1960 شاید 62 میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے. اب جو گارنٹر بنتے ہیں تو پھر وہ معاہدہ دو ممالک کے درمیان نہیں رہتا, وہ معاہدہ پھر عالمی معاہدہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ گارنٹر بیچ میں آ گیا. یعنی ہم مقامی طور پر دیکھیں, دو فریقین کے درمیان دشمنی ہو, جرگہ بیٹھ جاتا ہے, جرگہ ان کی صلح کرتا ہے, وہ جرگہ گارنٹی ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور پھر تبھی تو وہ اس سے ادھر ادھر ہل نہیں سکتے. اور جب جرگہ بیچ میں بیٹھا ہے, جب کوئی گارنٹر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا, تبھی وہ آیا ہے بیچ میں. وہ آیا, اس نے گارنٹی دے دی کہ یہ دونوں نائبر کنٹریز ہیں, ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اس لیے گارنٹر کے طور پر آئے ہیں تاکہ کل اگر ان کے معاملات بگڑے بھی تو معاہدے پر اثر نہ پڑے. گارنٹی کا مطلب یہ ہے. اب یہ پاگل پن دے کے کہتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر, بھائی وہ معاہدے کو ختم کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے کہاں سے؟ وہ تو آپ کے پاس یہ اختیار ہی موجود نہیں ہے. اور آپ عالمی معاہدہ توڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی بہت سے ممالک نے اس طرح کیا نا, وہ پھر کتنے تنہا ہوئے, یعنی آئسولیشن میں چلے گئے تھے. آپ عالمی معاہدہ توڑ نہیں سکتے, نہیں یہ آپ کا اختیار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ری ایکشن میں ورلڈ بینک کیا کرے گا؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس پہ آگے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر فرض کرے وہ یہ معاہدہ توڑیں گے, پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, یعنی ہمارا پنجاب, سندھ, تو وہ ہمارے ایگریکلچر لینڈز ہیں, پاکستان کو نقصان تو ہوگا. نقصان ہوگا. آج سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوا ہے تو اس میں یہ پوائنٹ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی بندش کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ پانی بند کریں گے, دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ایک یہ
کہ آپ نے عالمی معاہدے سے انحراف کیا اور جب انحراف کیا تو پھر بھگتیں گے بھی. پھر یہ جو آپ کے ساتھ جو تھوڑی بہت ہمدردی کی گئی ہے نا ایک ایسے مشکوک واقعے پہ, پہلگام کے واقعے پہ, پھر یہ اس صورت میں نہیں رہے گی صورتحال, وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی جب آپ اس سے انحراف کریں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا کہ تو میرا پانی بند کرے گا تو میں تو تم سے لڑوں گا. یعنی یہ دو باتیں بالکل واضح سامنے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جذباتی فضا کریٹ کر رہے ہیں مودی. انڈین سوشل میڈیا اور انڈین جو نیوز چینلز وغیرہ اصل میں ان کی طرف سے یہ ایک فضا کریٹ کی جا رہی ہے اور بار بار لوگوں کی طرف جیسے لوگوں کے ذریعے امپوز کروایا جا رہا ہے کہ اعلان جنگ ہوگی. تو دیکھیں جنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی, اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. دونوں ممالک بھی افورڈ نہیں کر سکتے, دنیا کو بھی پریشانی ہوگی. دونوں بڑے ممالک ہیں, دونوں ایٹمی قوتیں, جنگ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو انڈیا کر رہا ہے وہ ایک پاگل پن ہے. وہ ایک ایسے واقعے کو, بھائی آپ پہلگام کے واقعے کو لے کر آ رہے ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے. یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ایک خاتون کے بارے میں ان کے سوشل میڈیا پہ آیا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ نیوی کے افسر تھے, 6 دن پہلے ان کی شادی ہوئی, سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے لیکن ٹکٹیں کنفرم نہیں ہوئی تو یہ پہلگام آ گئے تھے کہ یہاں پہ گھومیں گے پھریں گے اور پھر جب ٹکٹیں ملیں گی تو جائیں گے. لیکن مار دیے گئے. یہ آیا سامنے. پھر کیا ہوا, اس خاتون کا انٹرویو سامنے آیا کہ سب جھوٹے, ہم پہلگام گئے ہی نہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا مطلب مارا نہیں ہے, نہیں, اس خاتون کا انٹرویو انڈین چینل پہ موجود ہے. اچھا, اس نے کہا کہ ہم تو نہیں گئے, اس کا انٹرویو سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی مودی نے پوری قوم کو 1.25 ارب آبادی کو جھوٹ پر کس کے پیچھے لگا دیا. وہ 1.25 ارب آبادی اب آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی. دیکھیں ایک ایموشنل فضا بن جاتی ہے نا, لوگ فوری طور پر جذباتی رد عمل دینے لگتے ہیں. اب انڈیا کے اندر سے بھی فضا تبدیل ہو جائے گی کہ یہ تو سارا جھوٹ بول رہا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں جو وہ سارے کا سارا پاگل پن ہے. لیکن پاکستان نے تو جواب دینا تھا. پاکستان تو پیچھے نہیں ہٹے گا. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کے جو فیصلے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کیا ہے. تو ٹھیک ہے, انڈیا سے بہت کچھ جا رہا تھا لیکن افغانستان سے بھی آ رہا تھا نا, سارے فروٹ اور ڈرائی فروٹس, اور یہ ایک بڑی مارکیٹ تو ہے انڈیا, 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے, ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ تو پاکستان کے راستے جانا تھا نا, وہ پاکستان نے اس کو بھی معطل کر دیا, واگا بارڈر کو بھی بند کر دیا. اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پاکستان لگا ہوا ہے. فضائی جو فلائی ہے اس کو بھی پاکستان نے بند کر دیا. انڈیا کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اس سے. بالکل. تو اسی طرح کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یا جو ہوئے پاکستان نے رد عمل میں کیے. پاکستان نے دیکھے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کچھ لوگوں کو مارا گیا تو پاکستان کو اس کا دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے. یعنی انسانی رویے کا اظہار کیا ہے. پھر پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے 48 گھنٹے میں پاکستانی سٹیزنز کو نکلنے کا حکم دیا ہے. ہم بھی حکم دیتے ہیں کہ انڈین سٹیزن نکل جائیں 48 گھنٹے کے اندر. 30 اپریل تک کہا ہے. 30 اپریل تک. پاکستان نے پھر بھی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا کہ 30 اپریل تک نکل جائیں. واگا بارڈر بند کریں, فضائی حدود بند کر دیں گے, افغان ٹرانزٹ روکیں گے, سارک ویزے معطل کریں گے. تو پاکستان نے اس پہ اچھا ان کے جو ملٹری اٹیچی ہے ان کو بھی پرسونا نان گریٹا ڈپلومیٹک زبان میں بولتے ہیں, ناپسندیدہ شخصیات جو ہم بولتے ہیں, اس کو ڈکلیئر کر دیا کیونکہ انہوں نے بھی کیا ہے. پاکستان نے سارا رد عمل ایک مہذب انداز سے دیا ہے اور رد عمل میں دیا ہے. بالکل. اور انڈیا مودی ایک جذباتی فضا پتہ نہیں کیوں ایک وحشت کی طرف پورے ملک کو لے کر جا رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو بیانیہ وہ بنا رہے ہیں وہ بیٹھ جائے گا.
لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی کریں کیونکہ میں ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھی تھی کہ یہ وہ خود ہی مطلب لکھا ہوا آ رہا تھا وہاں پہ کہ مودی کی جو ہے وہ مقبولیت تھوڑی کم ہو رہی ہے تو ان کو پھر اس طرح کے واقعات سے اور اس طرح کے چیزیں کر کے ان کی مقبولیت ان کو لگتا ہے کہ زیادہ ہو جائے گی. پہلے بھی کیا وہ صرف اپنی مقبولیت کو انکریز کرنے کے لیے. گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کسائی وزیر اعلیٰ کے نام سے مشہور ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے مسلم ہندو فسادات کروائے, وہاں سے تو وہ اٹھ کے دہلی پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا. تو اس کا بھی بی جے پی کا بھی یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جب بھی یہ مشکل میں آتے ہیں. ایک بات اور, وہ جو راجیو گاندھی کا بیٹا ہے نا, اس کی مقبولیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کانگریس کی. اچھا, تو کچھ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے. ابھی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کانگریس نے کافی سیٹیں لی تھی خلاف توقع, تو اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے. بی جے پی جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہی ہے. ان کے جو اتحادی ہیں وہ سب ان سے ناراض ہے. مقبولیت میں بھی کمی آ رہی ہے. تو وہ اس طرح کے سٹنٹ پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ اس سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے شاید یہ اپنے, کیونکہ ایویڈنسز, ہم تو کنکریٹ ایویڈنسز کو دیکھیں گے, کون سا ایویڈنس ہے. اچھا حماد صاحب, میں آپ سے نا یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ان کی طرف سے کوئی 4 لوگوں کی گروپ فوٹو آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے 6 میں سے ٹوٹل 4 جو ہیں وہ یہ ہیں, اور ٹیررسٹ کی میں بات کر رہی ہوں, جو دہشت گرد ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. اور اب وہ گئے کدھر ہیں یہ نہیں پتا. مطلب ایک دن کے اندر ان کو ایک بڑی اچھی گروپ فوٹو نظر آ گئی ہے, 4 بڑے پرفیکشن کے ساتھ وہ چاروں کے چاروں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی فوٹو بنوا لی ہے. اور اب وہ کدھر گئے یہ نہیں پتا. کسی کو بھی زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, مطلب کچھ نہیں پتا کہاں گئے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو میرے انفارمیشن ہے گورنر کا دورہ تھا, ٹھیک ہے, وہ دورہ منسوخ کیوں ہوا. دوسری بات یہ کہ یہاں 5,000 فوج ڈپلائی کی گئی تھی 2-3 دن پہلے. اچھا, 2-3 دن پہلے. اور وہ آ گئے تھے, انہوں نے پورے علاقے کو سیل کر دیا تھا. کیوں سیل کر دیا تھا؟ یہ تو ایک پکنک سپاٹ تھا, ایک سیر سپاٹے کی جگہ ہے. نہیں, اور اگر تھریٹس تھے اس جگہ کو تو پہلے بتانا چاہیے تھا لوگوں کو, بتانا چاہیے تھا. اور وہاں پہ سیل کیوں کیا؟ دوسری بات یہ کہ وہاں جو مقامی آبادی ہے اس کی کمیونیکیشن مکمل طور پر روک دی گئی ہے. یعنی کوئی انٹرنیٹ, کوئی فون سسٹم یا کوئی یہ وہ نہیں ہے. تو کیوں روک دی گئی؟ اس لیے روک دی گئی تاکہ حقائق سامنے نہ آئے, کیونکہ مقامی لوگ تو سب کچھ دیکھتے ہیں نا, ان کو وہ تو پتہ لگ رہا ہے, ظاہر ہے شاہد ہوتے ہیں, وہ تو آئی وٹنس ہوتے ہیں, وہ ان کو تو سب پتہ ہوتا ہے. وہ روک دیا گیا, نہ وہ باہر آ سکتے ہیں نہ ادھر کوئی جا سکتا ہے, اور بڑی فوج وہاں پہ بلائی گئی ہے. دیکھیں, معاملہ انتہائی مشکوک ہو گیا ہے. اب یہ معاملہ اس حد تک مشکوک ہو گیا ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے, اس حد تک مشکوک ہو گیا ہے. کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا. کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اموات لاشیں نظر آتی ہیں, زخمی نظر آتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں, ہاں یہ ہے کہ وہ کوئی مطلب جیسے جو 26 لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے لواحقین کو تو دکھایا گیا ہے, بٹ ان کو نہیں دکھایا گیا. لواحقین کو میں آپ کو بتاؤں, ایک جو مارے گئے ہیں, ایک آدمی, ایک عورت ہے, اور وہ رو رہی ہے کہ میرا بیٹا تھا اور وہ مارا گیا ہے, مسلمان ہیں یہ وہ. لیکن اس کو میں نے بار بار دیکھا تو وہ عورت ٹھیک ٹھاک میک اپ کیے ہوئے ہے. وہ شاید وہاں پہ وہیں پہ ریکارڈ کیا گیا. مطلب یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی کر سکتے ہیں ہم, بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ بات کر رہے ہیں نا ہم تو اس پہ نہیں گئے. یعنی جو اموات ہوتی ہیں نا پورے مشرق میں, تو وہاں پر ذرا وہ فضا علیحدہ ہوتی ہے, فضا علیحدہ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن روک دی گئی. تیسری بات یہ کہ وہاں پر فوج کیوں ڈپلائی کی گئی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں نا, یہ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے شکوک و شبہات تو بحیثیت صحافی بڑھیں گے. یا پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ہوا ہے تو یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے, انہوں نے ہی کیا ہے, آپ ہی نے, کیونکہ آپ ہی ایسی حرکتیں کر کے دکھا رہے ہیں. اور 400 کلومیٹر ایل او سی سے دور جگہ ہے, تو 9 لاکھ فوج وہاں پر انڈین موجود ہے. تو عجیب سے معاملات ہیں. پوری دنیا میں واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے, پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئے. تو ہم سب کچھ دیکھتے ہیں نا, رپورٹ کرتے ہیں اس کو. یہاں پر ہم کس چیز کو رپورٹ کریں؟ انڈین میڈیا نے مجھے لگتا ہے اس معاملے کو ذرا زیادہ
دھول دی, اور مطلب ظاہر ہے اس کا تو کام ہی ہے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرنا, ان کا تو یہی کام ہے. اب پاکستان نے جواب تو دے دیا, ہاں, یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو پاکستان نے بڑا سخت جواب دیا. اس میں انفیکٹ بلکہ یہ بھی کہا ہے نا کہ بھارت کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تمام دو طرفہ معاہدوں کو بشمول شملہ معاہدہ بھی بالکل معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. مطلب صرف تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی ایکولی چیزیں. 71 وار کے بعد یہ ہوا تھا اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان شملہ معاہدہ. لیکن بات یہ تو اب معاہدے توڑنے پر آ جائے تو پھر ہمارے پاس بھی, تو پھر ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہم تو نائبر کنٹریز بھی ہیں, 5000 سالہ تہذیبیں اس پورے خطے کی, ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جڑے ہیں, ایک دوسرے سے خطرات بھی ہیں. تو پھر بہت سارے معاملات ہیں. اگر آپ سندھ طاس منصوبے کو منسوخ کر رہے ہیں ایک احمقانہ طریقے سے, تو پھر پاکستان بھی منسوخ کرنے پر آ جائے گا, اور پاکستان نے کر بھی دیے. پھر ان کے پاس تو صرف نہیں ہے نا, پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. یعنی یہ جو افغان ٹریڈ روکیں گے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انڈیا کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اس سے. واگا بارڈر بند کر دیں گے, فضائی حدود روکیں گے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو اس سے انڈیا کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, پاکستان کی نسبت زیادہ نقصان انڈیا کا ہو سکتا ہے. تو ایک احمقانہ جلد بازی میں سراسیمگی میں کیے گئے فیصلے, اور یہ فیصلے ریورس کرنے پڑیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تو فردر مور چیزیں چل ہی رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس. مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کوئک ختم ہونے والا معاملہ ہے, تو یہ چلتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ کیا ہوتا ہے, اینڈ کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا, کیونکہ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, اور مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.